وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، یہ بالکل اس کا اب اپوزٹ ہے۔ پہلے تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور نیک عمل کیے، ان کا انجام بتایا تھا۔ اب ان کا انجام ہے جو لوگ کافر ہوئے۔ اما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان کو یہ کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی؟ کیا تمہیں میری آیات سنائی نہیں جاتی تھی؟ ان کو یہ کہا جائے گا فاستکبرتم، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں پس تم نے تکبر کیا۔ فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا۔ وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرموں میں سے ہو گئے۔ وکنتم، اور تم ہو گئے، قوما مجرمین، وہ اس قوم میں سے جو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ہوتے ہیں مسلمین، دوسرے ہوتے ہیں مجرمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے انجام۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلموں کا اور مجرموں کا، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا، اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دینے والوں کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے مجرم بن جانے والوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرموں میں سے ہو گئے۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، کیا کام کیا تم نے؟ استکبار کیا۔ اور استکبار کیا ہے؟ استکبار، تکبر، اپنے آپ کو بڑا بنانا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ڈیفینیشن ہے تکبر کی۔ اور یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب کسی نے کسی شخص کو دیکھا جو بہت اچھے اور عمدہ کپڑے پہن کے آ رہا تھا، اور عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو آدمی کی تھوڑی سی چال بھی بدل جاتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ کپڑے آپ نے بہت اعلیٰ پہنے ہوں تو آپ کی چال تھوڑی سی ذرا سنبھال کے انسان چلتا ہے، اور کپڑے عام سے پہنے ہوں تو انسان عام چال چلتا ہے۔ تو وہ اس نے کپڑے اچھے پہنے تھے تو وہ چال بھی ایسی ہوگی۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے تکبر کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ وہ کپڑے اچھے پہنے تو بھی متکبر ہو سکتا ہے، وہ کپڑے برے پہنے تو بھی متکبر ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں، یہ ہے تکبر کی علامت، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں جب آدمی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ جو بڑا سمجھنا ہے، یہ کتنا کا بڑا سمجھنا قابل معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اکبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا
تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان اور تکبر دونوں ایک ہی دل میں ٹھہر نہیں سکتے۔ جس دل میں ایمان ہے اس میں تکبر نہیں ہے، اور جس میں تکبر ہے اس میں ایمان نہیں، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان اور تکبر دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے۔ اور جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کبریا ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو بڑائی ہے، کبریا کا مطلب ہے بڑائی، اللہ فرماتا ہے یہ تو میری چادر ہے۔ الکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور جو عظمت ہے یہ میرا تہبند ہے۔ ردا میری چادر، کبر میرا، بڑائی میری چادر ہے، اور عظمت جو ہے یہ میرا ازار بند ہے، میرا گویا تہبند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کسی کو بھی کسی نے اگر کھینچنے کی کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو عظیم بنانے کی کوشش کرے کوئی شخص، یا اپنے آپ کو تکبر کرنے کی کوشش کرے، بڑا بنانے کی کوشش کرے، تو یہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی کبریا اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو گویا چھیننے کی کوشش کی۔ فرمایا فمن نازعنی واحدا منہما، جس کسی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ لہٰذا اس کے اندر گنجائش کوئی نہیں۔ اور یہ جو تکبر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کسی بھی چیز کا تکبر آ سکتا ہے۔ جب بھی انسان کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے یا حق کا انکار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کبر ہے، اس سے بچنا چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے، سارے ہی مجھ سے بہتر ہیں، سارے مجھ سے بہتر ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ پوری دنیا کے انسانوں کا تجزیہ کریں اور دماغ میں خیال کریں، تصور کریں، تو اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھیں، سب سے نیچے میں ہوں۔ جب لوگوں کے لیے مغفرت مانگنی ہو، جب آپ یہ مثال کے طور پر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، سارے انسانات، سارے مومن، سارے مسلمان، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے انسان ہوں، جو بھی پیدا ہوا ہے اور جو بھی فوت ہو گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی مومن تھا تو وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لیا، کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار تھا وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لیا۔ اللہم اغفر لنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہ تمام جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ والمسلمین والمسلمات، اور جتنے بھی مسلم مرد اور مسلم عورتیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ الاحیاء منہم والاموات، جتنے زندہ ہیں وہ بھی اور جتنے فوت ہو گئے وہ بھی، سارے کے سارے ان کی مغفرت فرما دے۔ گویا آپ نے سب کو ایک کل کی حیثیت دی نا، اور ان کے لیے مغفرت مانگی۔ تو آپ کدھر ہیں؟ آپ خود کہاں ہیں؟ کہیں درمیان میں ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھیں، کیونکہ سارے ہی کسی نہ کسی خوبی کی بنیاد پر آپ سے بہتر ہیں۔
جب انسان یہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو سب سے نیچے نہ رکھے، اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیں۔ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آپ اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کے سامنے جھک کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو حقیر ترین سمجھنا، اور جب لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو، آپ چونکہ توحید والے ہیں، آپ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا لوگوں کے سامنے جھک کے بات نہیں کرنی، بالکل سینہ تان کے سیدھے ہو کے بات کرنی۔ لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ جب یہ چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا، کسی بھی ایک آدمی کو آپ اپنے سے حقیر سمجھیں گے تو کبر کا شائبہ ہے۔ کسی کو بھی اپنے آپ سے چھوٹا سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کبر آنے کا امکان ہے، اس امکان کو بھی ختم کرنا تاکہ کبر نہ آئے۔ کبر آ گیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کبر اور عظمت تو میری شان ہے، میری چادر اور میرا ازار ہے، اور جس نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، اور پھر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اللہ اکبر، تو جنت نہیں ملنی، اور رائی کے دارے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ یہ وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور قرآن نے اس دن مجرموں کے ساتھ جو گفتگو ہوگی ان کو یہی کہا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ اور یہ مضمون اللہ کریم نے قرآن میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا کہ کوئی آیا نہیں تھا تمہیں ڈرانے کے لیے؟ وہ کہیں گے ہاں ڈرایا، آیا تو تھا، انہوں نے ڈرایا تو تھا، نبی تو آئے تھے، نبیوں کے نمائندے بھی آئے تھے، ڈرایا تھا، ہم نے بات نہیں سنی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کاش ہم اس وقت سن لیتے اور ان کی بات سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ بہرحال ان کو جب ان کا جرم بتایا جائے گا کہ تم کس طرح سے مجرم قوم کا حصہ بنے ہو، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا ہے، یہ ہے اصل جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب تم سے کہا جاتا تھا کہ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جب تم سے یہ کہا جاتا تھا دنیا میں، اب انہی سے مکالمہ جاری ہے کہ جن کو کہا گیا کہ ہماری آیات تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی، تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، تم ہو گئے مجرموں کی قوم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، جب یہ کہا جاتا تھا نا تمہیں، قُلْتُمْ، تو تم آگے سے پتہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں کچھ نہیں پتا قیامت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو معمولی گمان ہی کر سکتے ہیں یا معمولی گمان ہی کرتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے۔ اللہ اکبر، یعنی جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھیں، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، موت کا انکار تو کوئی دہریہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگوں کو مرتا ہوا ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس لیے موت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جس بات کا انکار کرتے ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر اس موت کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی حساب کتاب تو ہے ہی کوئی نہیں،
پھر ظالموں کو ظلم کا حساب کوئی نہیں دینا پڑنا، پھر جابروں کو جبر کا حساب کوئی نہیں دینا پڑنا، پھر گناہگار جو یہ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، پھر ان کو پکڑنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر حساب کتاب تو ہے ہی نہیں۔ ضروری ہے کہ قیامت قائم ہو تاکہ جو مجرم ہیں ان کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے، اور جو مومن ہیں جنہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے۔ قیامت اس لیے ضروری ہے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ، جب ان کو کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے اندر کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ، تو تم یہ آگے سے یہ کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں کچھ نہیں پتا قیامت کیا ہے۔ یہ جو اسلوب ہے نا مساع، ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے، یہ اس میں انکار بھی ہے اور اس میں استہزاء بھی ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کیا ہے قیامت، اس کا مذاق اڑانا بھی اس میں شامل ہے اور اس کا انکار بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو رب العالمین کیا ہے یہ کوئی استفسار نہیں تھا، یہ انکار تھا۔ وما رب العالمین جب اس نے کہا تھا تو اس کا مطلب تھا اس نے انکار بھی کیا رب العالمین کا، اور ساتھ استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا کہ تو کس رب العالمین کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چونکہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لہٰذا اس نے انکار اور استہزاء کا طریقہ یہ اپنایا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز۔ اب یہ کیا کہتے ہیں ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں پتا قیامت کیا چیز۔ لوگ جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ قیامت کے بارے میں اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بس مولویوں نے ایسے بنایا ہوا ہے، کوئی قیامت شیامت نہیں آنی، کوئی کچھ نہیں ہونا۔ ما ندری ما الساعہ، کیسے قیامت قائم ہوگی ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو سوالیہ جملہ ہے یہ اصل میں استفسار کا جملہ نہیں ہے، کسی سے پوچھ رہے ہوں کہ بھائی بتا دے ہمیں قیامت کا پتہ نہیں ہے تم بتا دیں، یہ استفسار کا جملہ نہیں ہے، یہ انکار اور استہزاء کا جملہ ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، آگے سے تم ہمیشہ یہ کہ تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور تم آگے سے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے، تم یہ کہتے تھے، انکار بھی کرتے تھے استہزاء بھی کرتے تھے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اور تم یہ کہتے تھے ہم معمولی گمان ہی کرتے قیامت کے بارے میں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو ظن ہے نا، ظن، یہ قرآن حکیم میں یقین کے بارے میں بھی آیا ہے اور گمان کے بارے میں بھی آیا ہے۔ گمان وہ ہوتا ہے جو یقین کے مقابلے میں ہو، یعنی ایسے ہی بس گمان کرنا جو یقین نہیں ہوتا۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ظن جو استعمال ہو رہا ہے یہ گمان کے بارے میں ہے یا یقین کے بارے میں ہے؟ جہاں یہ یقین کے مقابلے میں آئے یہ گمان ہوتا ہے، اور جہاں یقین کے مقابلے میں نہ آئے اس کا مطلب یقین ہوتا۔ تو یہاں یہ بیان ہوا ہے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم تو معمولی گمان ہی کرتے ہیں۔ معمولی گمان کس کا معنی ہے؟ یہ ہے ان نظن، ہم نہیں گمان کرتے، الا ظنا، یہ ظنن ہے نا، الا ظنم، کہ یہ جو تنوین ہے نا یہ اس کی عمومیت کو ظاہر کرتی، یعنی ہم معمولی گمان کرتے ہیں بس۔ ان نظن، ہم گمان نہیں کرتے، الا ظنا، بس معمولی گمان، یعنی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید قیامت آ جائے، معمولی سا گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک ہو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یقین ہم ہرگز نہیں کرتے۔ تم آگے سے یہ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معمولی گمان کر سکتے ہیں، یقین ہم بالکل نہیں کرتے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے، اب یقین، یہ فرق کیا پڑا؟ فرق کیا پڑا کہ جو معمولی گمان کرنے والے ہیں یہ شک کرنے والے ہیں۔ معمولی گمان کا مطلب ہے شک کرنا، شک میں رہنا، شک اور تردد میں رہنا، تو ہو سکتا ہے شاید قیامت آ ہی جائے، یقین کوئی نہیں ہے۔
یقین اس وقت ہوتا ہے جب شک زائل ہو جاتا ہے، شک ختم ہو جائے تو یقین ہوتا ہے. یقین کہتے ہی ایسی کیفیت کو ہے جب شک ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص قیامت کا اور آخرت کا واضح طور پر انکار نہ بھی کرے، جو آدمی قیامت کا اور آخرت کا واضح طور پر انکار نہ بھی کرے، صرف شک کرے، وہ بھی کافر ہے. جو قیامت اور آخرت کے بارے میں واضح انکار نہ بھی کرتا ہو، صرف شک کرتا ہو، تو شک کرنے والا بھی کافر ہے. کیونکہ تم نے یہ کہا تھا، قرآن کہتا ہے تم نے یہ کہا تھا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم یقین کرنے والے نہیں. گویا مومن صرف وہ ہے جو یقین کرتا ہے، اللہ کی باتوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتا ہے. جو یقین کرتا ہے وہی مومن ہے. شک سے نکلا ہوا آدمی، شک کی کیفیت سے نکلا ہوا آدمی مومن ہوتا ہے. البتہ آگے جو ہے یقین کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، یقین کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ میں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے. تو دل کا اطمینان، یقین کی کیفیت، یقین کی کیفیتیں کئی ہو سکتی ہیں، یقین کے درجے کئی ہو سکتے ہیں. لہٰذا یقین کا ادنا ترین درجہ بھی ایمان ہے، یقین کا ادنا ترین درجہ بھی ایمان ہے، اور شک کا ادنا ترین درجہ بھی کفر ہے. ایمانیات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی شک کرنا شروع ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک کرنا شروع ہو جائے، آخرت کے بارے میں شک کرنا شروع ہو جائے، تو یہ مجرموں کا جو قول ہے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم یقین کرنے والے نہیں تھے، یہ قول یہ بتاتا ہے کہ جو شک کرنے والے ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں اور یقین کرنے والے مومن ہوتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات ما عملوا، ان کی اعمال کی برائیاں، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی قیامت والے دن. وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا. گویا قیامت کا استہزاء کرتے تھے، قیامت ان کو گھیر لے گی. عذاب کا استہزاء کرتے تھے، عذاب ان کو گھیر لے گا. اور ان کو اس دن جو گویا قیامت اور عذاب ان کو گھیر لے گا، اور ان کی برائیاں جو ہیں اعمال کی وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائے. دنیا میں اس کا مطلب ہے اعمال کی برائیاں ظاہر نہیں ہوتی. اعمال کس کس کے برے ہیں، کس کس کے اچھے ہیں، دنیا میں واضح نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا. لوگ چھپے ہوئے ہیں. یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن راز ظاہر ہوں گے، واضح ہوں گے. یہاں دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، بڑے بڑے جو جبے کبے والے ہیں ان کے اندر کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کچھ نہیں پتا. اور کوئی کیسا ہے کوئی کیسا نہیں ہے. لوگ چھپے ہوئے، نیک لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں، بد اعمال لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں. قیامت والے دن سب ظاہر ہو جائیں گے. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سیئات ما عملوا، برائیاں جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اس کی. وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو ما كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے دن کو بھلایا ہوا تھا اس طرح ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، نہیں ہوں گے تمہارے کوئی مددگاروں میں سے، آج تمہیں ہم بھلا دیں گے۔ اب یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 بھی تقریباً یہی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اس پہ، اس کی تفسیر میں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدمی کو مخاطب کر کے اس سے پوچھے گا، اس سے کہے گا کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے دولت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے اولاد نہیں دی تھی؟ وہ سب کچھ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے دیا تھا، ہاں یا اللہ تو نے دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پھر تو قیامت کا یقین رکھتا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ میں وہ تو یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا آج تمہیں بھی ہم بھلا دیتے ہیں جس طرح تو نے قیامت والے دن کو بھلایا ہوا تھا۔ اب یہ بھلایا ہوا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل کرتے وقت اس کو قیامت یاد نہیں رہتی، ایک یہ ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے اس کو، یعنی قیامت کا انکار کرنا یہ بھی بھلانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان جب بھی عمل کرتا ہے اس کو قیامت یاد ہی نہیں رہتی، اس کو یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ یہ جو عمل ہے میرا یہ قیامت والے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کو یہ سوچ ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں معنی ہیں بھلا دینے کے، اور جو دنیا میں قیامت کو بھلا دے گا قیامت والے دن اللہ اس کو بھلا دے گا۔ تو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ بھلا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھول جائے گی کوئی چیز، اللہ کو کوئی چیز بھولتی نہیں۔ وَلَا يَضِلُّ رَبُّكَ وَلَا يَنسَى، تیرا رب جو ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں بھولتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں بھلا دیں گے، گویا تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقیل الیوم، اور اس کو کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے دن کو بھلایا ہوا تھا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہیں کوئی مددگار تمہارا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذالکم بانکم اتخذتم بآیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس وجہ سے ہوا سارا کچھ؟ ذالکم، یہ سب کچھ تمہارا جو حال ہوا کس وجہ سے ہوا؟ بانکم، اس لیے کہ تم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا ہوا تھا، اللہ کی آیات کو تم نے اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اس کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ وغرتکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ دنیا کی زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ دھوکہ پر بھلا کس لیے ہے؟ دھوکہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جس طرح افلاطون نے کہا تھا کہ یہ دنیا یہ اصل میں کچھ نہیں ہے، یکس ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقی دنیا کوئی اور ہے۔ یہ اس طرح دھوکہ نہیں ہے، عملاً یہ موجود ہے، یہ ساری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے عملی طور پر موجود دنیا ہے، لیکن دھوکہ اس اعتبار سے ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے، اس کو پرکشش ہم نے خود بنایا ہے، یہ پرکشش نظر آتی ہے، یہ ہے دھوکہ، یہ پرکشش نظر آتی ہے، اس کی چیزوں کے اندر انسان کو بڑی کشش لگتی ہے،
اور اس کی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس لیے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے. اگر ایک چیز پرکشش نہ ہو تو پھر آدمی ادھر جائے گا ہی کیوں؟ تو پرکشش ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں. حقیقت اس کی کیا ہے؟ بظاہر پرکشش ہے، انسان مرتا پھرتا ہے اس دنیا کے پیچھے. حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. گویا اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ بڑی پرکشش، یہ ہے دھوکا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. فالیوم لا یخرجون منہا، نہ وہ نکالے جا سکیں گے اس سے یعنی آگ سے. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، یعنی ان کو ان سے جو عتاب ہے، عتاب ختم کرنے کا بھی نہیں کہا جائے گا، یعنی کسی طرح سے ناراضگی ختم کر دی جائے. یستعتبون کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ناراضگی ختم کر دینا، یعنی یہ کہ تم توبہ کر لو ہم تم سے ناراضگی ختم کر دیتے ہیں. دنیا میں اس بات کا موقع ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ کا عتاب ختم ہو جاتا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. قیامت والے دن جب یہ دنیا سے انسان چلا گیا، موت واقع ہو گئی، اس کے بعد توبہ کا موقع بھی ختم، یعنی اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا. آج اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا موقع ہے کہ اگر انسان کے اعمال سے انسان کو ایسا لگے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر. سورہ نحل کی آیت نمبر 84 کے اندر بھی یہی ولا ہم یستعتبون کے الفاظ موجود ہیں، وہاں بھی دیکھ لیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.